حدیث نمبر 913 باب ما جاء فی الحج عن الشیخ الکبیر المیت، بہت بوڑھے اور میت کی طرف سے حج کا بیان۔ اگر کوئی شخص انتہائی بوڑھا ہو چکا ہو، قوا سلامت نہ ہو، اس کے ہاتھوں اور پیروں میں طاقت نہ ہو، نہ سفر کرنے کی طاقت ہو، تو ایسے شخص کی طرف سے حج کا کیا حکم ہے؟ اگر اس پر حج فرض ہو لیکن جسمانی طاقت نہ ہو تو ایسی صورت میں وہ کسی کو نائب بنا کر بھیجے۔ ایسے ہی ایک شخص جس پر حج فرض تھا لیکن وہ فرض ادا نہیں کر سکا، انتقال سے پہلے وصیت کیا تھا، تو اب میت کی طرف سے حج کرنے کا کیا حکم ہے؟ حدثنا احمد بن منیع قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جریج قال اخبرني ابن شهاب قال حدثني سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس عن الفضل بن عباس ان امرأة من خثعم قالت يا رسول الله ان ابي ادركته فريضة الله في الحج وهو شيخ كبير لا يستطيع ان يستوي على ظهر البعير قال حجي عنه وفي الباب عن علي وبريدة وحسين بن عوف وابي رزين العقيلي وسودة وابن عباس قال وإسا حديث الفضل بن عباس حديث حسن صحيح وروي عن ابن عباس ايضا عن سنان بن عبد الله الجهني عن عمته عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فسألت محمدا عن هذه الروايات فقال صح شيء في هذا ما روى ابن عباس عن الفضل بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال محمد ويحتمل أن يكون ابن عباس سمعه من الفضل وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم روى هذا فأرسله ولم يذكر الذي سمعه منه قال وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب غير حديث والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وبه يقول الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق يرون أن يحج عن الميت وقال مالك إذا أوصى أن يحج عنه حج وقد رخص بعضهم أن يحج عن الحي إذا كان كبيرا أو بحال لا يقدر أن يحج وهو قول ابن المبارك والشافعي۔ حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں قبیلہ خثعم، ایک قبیلے کا نام ہے خثعم، قبیلہ خثعم کی خاتون نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد پر حج فرض ہے لیکن وہ انتہائی بوڑھے ہیں، اونٹ کی پیٹھ پر سوار بھی نہیں ہو سکتے، برابر بیٹھ نہیں سکتے۔ قبیلہ خثعم کی خاتون نے عرض کیا کہ میرے والد شیخ کبیر ہیں، بوڑھے ہو گئے ہیں، لیکن ان پر حج فرض ہے، حالانکہ وہ سواری پر سوار ہو کر سفر کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، ایسی صورت میں کیا حکم ہے؟ اس سے پہلے بھی حدیث گزر چکی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان کی طرف سے حج ادا کرو۔ تو فقہا فرماتے ہیں عبادت کی دو قسمیں ہیں، ایک بدنی عبادت ہے، ایک مالی عبادت ہے۔ بدنی عبادت جیسے نماز ہے، روزہ ہے، یہ بدنی عبادت ہے، اور مالی عبادت جیسے زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ خالص مالی عبادت ہے جس میں مال خرچ کرنا ہے، اور روزہ اور نماز خالص بدنی عبادت ہے جس میں بدن کا استعمال کرنا پڑتا ہے۔ لیکن حج بیک وقت مالی عبادت بھی ہے اور بدنی عبادت بھی ہے، اسی لیے فقہا فرماتے ہیں کہ بدنی عبادت میں نیابت جائز نہیں ہے، کوئی کسی دوسرے کی طرف سے نماز ادا نہیں کر سکتا، کوئی دوسرے کی طرف سے روزہ نہیں رکھ سکتا، لیکن مالی عبادت میں نیابت جائز ہے، دوسرے کی طرف سے اس عبادت کو ادا کیا جا سکتا ہے۔ جیسے زکوٰۃ ہے، کوئی دوسرے کی طرف سے ادا کر دے نیت کر کے تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، ایسے ہی حج ہے، حج میں بھی گنجائش ہے، نیابتاً حج کیا جا سکتا ہے جس کو حج بدل کہتے ہیں۔ اگر کوئی شخص انتہائی بوڑھا ہو، بیمار ہو، ایسا بیمار ہو کہ وہ حج کو جانے کی طاقت نہ رکھتا ہو، جسمانی اعتبار سے، مالی اعتبار سے مالدار ہو، حج اس پر فرض ہو، تو ایسی صورت میں اس کو کسی کے ذریعے حج بدل کرانا چاہیے۔ اس سے پہلے کی حدیث جو گزری اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کو سمجھایا تھا کہ اگر تمہارے والد پر کسی کا قرض ہو اور تم ادا کر دو تو کیا وہ ادا ہوگا یا نہیں؟ تو اس خاتون نے عرض کیا ہاں ادا ہو جائے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اللہ کا جو حق ہے اس کو پہلے ادا کرنا چاہیے، یعنی بندے پر جو حقوق اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیے ہیں اس کی جو بھی شکل ہو ادا کرنے کی، اس صورت کو اختیار کرنا چاہیے۔ اس بات میں حضرت علی، بریدہ، حسین بن عوف، ابو رزین عقیلی، سودا اور ابن عباس رضی اللہ عنہم سے بھی روایات منقول ہیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں
فضل بن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث حسن صحیح ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بھی اسے سنان بن عبداللہ جوہنی اور ان کی چچی کے واسطے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے، اور خود حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بھی براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا۔ امام ترمذی فرماتے ہیں میں نے امام بخاری سے ان روایت کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا اس سلسلے میں اس بارے میں صحیح ترین روایت وہ ہے جسے حضرت ابن عباس نے بواسطہ فضل بن عباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے۔ بہت ساری روایتیں ہیں سلسلے میں، لیکن سب سے زیادہ صحیح روایت وہ ہے جو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فضل بن عباس کے واسطے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا۔ امام بخاری فرماتے ہیں یہ بھی احتمال ہے کہ حضرت ابن عباس نے یہ حدیث فضل بن عباس وغیرہ کے واسطے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر مرسلاً روایت کی ہو۔ ابن عباس نے براہ راست نہیں سنا، دوسرے صاحب سے سن کر ان کا نام چھوڑ کر آپ روایت کے مرسل بیان کیا، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں اس باب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی احادیث شریفہ مروی ہیں، صحابہ کرام اور تابعین کا اس پر عمل ہے۔ سفیان ثوری، ابن مبارک، امام شافعی، امام احمد اور امام اسحاق رحمہ اللہ کا یہی مسلک ہے۔ ان سب کے نزدیک میت کی طرف سے حج کرنا جائز ہے۔ امام مالک فرماتے ہیں اگر میت نے مرنے سے پہلے وصیت کی تھی تو اس کی طرف سے حج کیا جائے۔ بعض علماء نے زندے کی طرف سے بھی حج کرنے کی اجازت دی ہے جبکہ وہ بوڑھا ہو یا ایسی حالت میں ہو کہ حج نہ کر سکتا ہو، جسمانی اعتبار سے وہاں تک جانے کی سخت طاقت نہ ہو۔ ابن مبارک اور امام شافعی رحمہ اللہ کا یہی قول ہے۔ حج بدل کے احکام بھی جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام نصاب اہل خدمات شرعیہ میں ایک عنوان ہے حج بدل کے احکام کا، اس کی بھی ریکارڈنگ کی جا چکی ہے۔ جو زیادہ تفصیلی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ جامعہ انواریہ کی ویب سائٹ پر اس کو ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ بہرحال حج بدل دوسرے کی طرف سے حج کرنا، دوسرے کی طرف سے کوئی نیک عمل کرنا، خیر خیرات کرنا اور کچھ پڑھ کر ایصال ثواب کرنا، یہ اہل سنت جماعت کے پاس جائز ہے۔ قرآن اور حدیث سے اس کا ثبوت ملتا ہے، اور تمام ائمہ کا بھی، اکابر اہل سنت کا بھی اس بات پر اتفاق ہے کہ ایصال ثواب کرنا، اپنے نیک عمل کا ثواب دوسرے کو پہنچانا جائز ہے۔